آج ہماری گفتگو کا موضوع سخن ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرانا ہے۔ روزمرہ زندگی میں انسان کچھ ایسے کلمات اپنے منہ سے نکالتا ہے جو شریعت کی روح سے درست نہیں ہے۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان کلمات کے حکم کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور ذہن میں رہے آج جو جملے میں سمجھانے کی نیت سے آپ کے سامنے کہوں گا، نقل کفر کفر نہ باشد، اس کا مقصد صرف بتانا ہے کہ ان الفاظ سے بچیں تاکہ آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے۔ قرب قیامت کی جو بہت سی نشانیاں اور بہت سے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا قیامت کے قریب لوگ صبح کے وقت مسلمان ہوں گے، شام کے وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یا شام کو مسلمان ہوں گے تو صبح دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوں گے۔ اتنی تیزی کے ساتھ کفر پھیلے گا کہ لوگوں کو کفر اور ایمان میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم آج کے دور کا تجزیہ کریں تو صورتحال کچھ اسی طرح ہے، اور تیزی کے ساتھ لوگ دین اسلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور اسی طرح پاک چیزوں کے بارے میں وہ الفاظ کہہ دیتے ہیں جو کہ کہنے کے مناسب نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو اسلام کے عقائد کو بھی دل سے مانے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت و جلالت بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو، اور پھر وہ اسلام کے جتنے بھی شعائر ہیں، علامات ہیں، ان کی بھی تعظیم کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، میں جس نے اللہ کے نشانوں کی، شاعر اللہ کی تعظیم کی، تو یہ اس کے دل کی پرہیزگاری کا نام ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، آج ہم کلمات کفر کے بارے میں بات کریں گے، جس کا مقصد ہمیں اپنے کلام کو، گفتگو کو، معاملات کو ان تمام امور سے بچانا ہے کہ جس کی وجہ سے کہیں ہم اسلام کی عظمتوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ گرامی حضرات، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس کے ہونے کو ہم اپنے کلام سے بھی ثابت کریں، اپنے جملوں سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ لہذا بعض لوگ مصیبت یا پریشانی میں کہہ دیتے ہیں اللہ ہوتا تو میری دعا بھی سنتا، نعوذ باللہ، یہ کہنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، اور وہ انسان کو مختلف مصیبت میں بھی ڈالتا ہے۔ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی بھی عطا فرماتا ہے۔ لہذا ایسی بات، ایسا جملہ ہرگز انسان کو اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو کسی مکان سے خاص نہیں کیا جائے گا، پروردگار ہر جگہ موجود ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور میں جہاں بھی منہ کرو رب کی رحمت وہی ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے یا اوپر والا تو دیکھ رہا ہے، ایسے کلمات اپنی زبان سے ہرگز ادا نہ کریں،
پروردگار نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا قریب ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ آسمان پہ ہے، تو جگہ کو متعین کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے درست اور جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ماننا کہ اللہ تعالیٰ فلاں جگہ ہے، مکان یا جسم ثابت کرنا، یہ تمام کے تمام جو ہے کہنا جملے یہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت کی توہین کے بارے میں نعوذ باللہ معاشرے میں کچھ عجیب سا رویہ پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ محض ہیں، اور آج تو باقاعدہ فنی ویڈیو بنائی جاتی ہیں، پری پلان طریقے کے ساتھ ایسے جملے کہے جاتے ہیں جو جملے مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ عز و جل کے مقام کے مناسب نہیں۔ اب وہاں وہ جملہ جو اللہ کے مقام کے مناسب نہیں، وہ اگر اس نے فنی ویڈیو میں ڈالا یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اسٹیج ڈرامے میں یا کسی مووی میں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، چونکہ آج کی نوجوان نسل کو اس کی بڑی تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم نے اگر کوئی مزاح کرنا ہے، مزاح کی تو ویسی اجازت نہیں ہے جو کسی کی دل آزاری کا سبب ہو، مزاح خوش طبعی، تو وہ ہماری اپنی ذاتوں تک محدود رہے۔ پاک ہستیوں کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ایسا کہنا قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو فقہا نے کلمات کفر میں شامل کیا ہے۔ لہذا ایسا کہہ دینا کہ کیسے یقین کروں کہ اللہ سنتا ہے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو صرف صابروں کے ساتھ نہیں ہے، یا اس طرح کے مصیبت کے جملے کہہ دینا نعوذ باللہ، یہ سارے کے سارے کلمات کفر میں آتے ہیں۔ لہذا انسان کو اپنے کلمات، اپنے معاملات اپنے تک رکھنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اللہ رب العزت کی پاک ہستیوں کے بارے میں قطعاً ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے جو ان کے مقام کے مناسب نہ ہوں۔ اسی طرح نعوذ باللہ بعض لوگ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے یہ جملہ غصے میں یا کیسے کہتے ہیں، آفیسز میں باس نے کہا یہ کام کرو، میں نہیں کرتا۔ دوسری بات، اب وہ غصے میں کہتے ہیں مجھے خدا بھی کہے تو میں پھر بھی نہ کروں، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے کہنا، اور یہ لوگ معاشرے میں اکثر کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جملے سے ایسے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات پہ نہ اعتراض کرنے کی اجازت ہے، نہ اس کی ذات کے حوالے سے ایسے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی عظمت میں کمی آئے۔ یاد رکھیے، پاک ہستیوں کے بارے میں جب بھی جملہ کہے جائیں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو اللہ رب العزت کی ذات کے مقام کے مطابق وہ جملے کہے جائیں۔ اس لیے پروردگار کے بارے میں وہ جملہ نعوذ باللہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کے منافی ہو، اس کو کہنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی برائی کی، کوئی عمل، تو وہ کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بروں سے بدلہ کیوں نہیں لے رہا؟ یہ بندہ کون ہے جو اللہ کو یہ کہنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، جو کہنے والا وہ پتہ نہیں خود کتنا برا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ریلیکسیشن دے رہا ہے۔ تو یہ جملہ کہنا قطعاً اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قطعاً ایسے جملے نہ کہے جائیں۔ اسی طرح گرامی قدرات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مصیبت بھی ہو تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر ہی مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے، تو یہ کہنا بھی درست نہیں۔ انسان اس پر بھی صبر کے دامن کو تھام لے۔ اور جو آیات بینات ہیں، قرآن پاک ہے، بعض قرآن پاک کی آیات کا مذاق کر لیتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کے بارے میں نقل اتار لیتے ہیں، کسی جملے کو سنا اور کسی کا جملہ یہ کثرت کے ساتھ آج کل ٹک ٹاک پہ نظر آ رہا ہے، قرآن پاک کے بارے میں بھی۔ تو
تو یہ کہنا بھی قطعاً اجازت نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن پاک کو میوزک کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اللہ کا قرآن ہو اور پھر اس کو میوزک کے ساتھ پڑھا جائے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر قرآن پاک کے بارے میں جو توہین کا پہلو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی آیت کا مذاق اڑانا، نعوذ باللہ، اللہ رب العزت کی کسی وعید کے بارے میں کہنا۔ اب کسی عالم دین نے کسی خطاب کے اندر کوئی آیت پڑھ کے سنائی جس میں اللہ کی طرف سے کوئی وعید ہے، اور بندہ اس آیت کو اپنے مطلب میں لے کر کہے کہ گلاں ہی ہیں مولویاں دیا اینج ہو جانا، نعوذ باللہ۔ اب وہ جو آیت پڑھ رہا تھا عالم دین یا کوئی شخص، وہ تو اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، تو آپ ہنسی یا مذاق کی نیت سے قرآن کے اندر کوئی ایسا لفظ کہیں یا تعریف کی کوشش کریں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید اور قرآن مجید میں مذکور جتنی آیات بینات ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے بارے میں، سارے انبیاء کرام اعلیٰ شان والے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتا یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، کچھ کلام کرتے ہیں تو کلیم اللہ بن گئے۔ ورفع بعضهم درجات، اللہ نے بعض کو سارے درجے بلند فرما دیے۔ تو سارے انبیاء کی عظمت، ایک شخص نے کہا کہ اگر کرسچن ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں کہا گیا لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے کسی بھی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا، ہم سب انبیاء کا ادب کرنے والے ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام کے بارے میں کسی کے کلام کو ناقص کہنا، نعوذ باللہ، یا کسی کی توہین کر دینا یا مذاق اڑانا، قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ اور پھر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی تو کیا ہی بات ہے، وہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ ورفع بعضهم درجات، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سبزی کو پسند فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف پسند تھا۔ امام ابو یوسف جو قاضی القضات تھے، ان کے سامنے ایک شخص نے کہا میں کدو پسند نہیں کرتا۔ امام ابو یوسف نے فوراً تلوار کھینچ لی، فرمایا جو میرے آقا کا پسندیدہ جو عمل ہے یا پسندیدہ سبزی ہے، تیری جرت کیسے ہے کہ تو اسے کہ میں پسند نہیں کرتا۔ یعنی اپنی پسند کو بھی اللہ کے رسول کی پسند کے تابع بنانا، یہی ایمان ہے۔ جس طرح ہمارے دلوں سے ایمان کے جذبات میں کمی ہو رہی ہے، مرور زمانہ کے ساتھ برائیوں کی دلدل میں ہم دھنستے جا رہے ہیں، ویسے ویسے جو پاک ہستیوں کے نام تھے، جگہ تھی، آج سے صرف 20-25 سال پہلے چلے جائے، بیت اللہ کی طرف کوئی پاؤں کرنا سوچ نہیں سکتا تھا، جوتا ایسے پڑا ہوتا تو فوراً دوڑ کے جوتا سیدھا کر دیتے۔ تو یہ ادب تھے پاک جگہوں کا، پاک چیزوں کا، تو جھاڑو اوپر کر کے نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے، بچے پاؤں قبلے کی طرف کر کے بیٹھے ہیں، اور اسی طرح جوتا ایسے پڑا ہے تو پڑا رہے۔ اس کا مطلب کہ جیسے جیسے ادب ہمارے دلوں میں کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کی پھر لذتیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، وہ درجات پھر نہ رہے۔ اس لیے آج کی اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ہم اپنے کلام میں، اپنے جملوں میں بھی احتیاط کریں۔ جیسے اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ میاں نے یہ کہا، میاں ایک عام بندے کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل، اللہ جل شانہ، یہ الفاظ کہے جائے، کیونکہ جب ہم بڑے کی بات کرتے ہیں تو اس کے مرتبے کے مطابق ہمیں جملے بھی کہنے چاہیے۔ کسی بھی بڑے کا نام جب لیں تو اس کو ہم عظمت سے لیتے ہیں، تو جو ساری کائنات میں سب سے بڑا ہے وہ اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر اللہ میاں کا لفظ نہ کہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل، اللہ جل شانہ، اللہ جل جلالہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ کہے جائیں۔ اسی طرح انبیاء کرام کے بارے میں بھی، جب بھی انبیاء کرام کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں ادب کا پہلو، اور انبیاء کرام کی سنت، امامہ ہے، داڑھی شریف ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا بھی احترام اور ادب اسی وجہ سے کیا جائے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اور آج کوئی شخص کسی کے داڑھی والے شخص کے کسی ایسے عیب کو دیکھتا ہے جو اس کی ذات میں ہے، تو بجائے کہ اس بندے کو کرٹیسائز کرنے کے داڑھی کو کرٹیسائز کر دیتا ہے، اور بھی اس میں داڑھی کا کیا قصور ہے، یہ تو سرکار کی سنت ہے۔ تو لہذا اس بندے کے عیب پر آپ اس کو کہیں، آپ سرکار کی سنت کو مذاق نہ بنائیں، اور اسی لیے ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں کا بھی احترام کریں۔ آج کسی سکھ کو کہہ کے دکھاؤ ذرا تمہاری پگڑی اور تمہاری داڑھی، وہ آپ کی گردن کاٹ دے گا، وہ کہے گا میرا مذہبی شعار ہے، اگر تو نے میری داڑھی کو کرٹیسائز کیا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اور ہم ایسے مسلمان ہیں، خاص طور پہ آج کے نوجوان، وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی داڑھی کا فیشن بناؤ، اور داڑھی کا فیشن بنا رہے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کو سمجھائیے، اگر سرکار کی سنت رکھ نہیں سکتے تو پھر اس کا مذاق بھی نہ اڑائیں۔ داڑھی کے مذاق بنا کے ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی ہمارا ایک نیا سٹائل آ گیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی یہ بے روی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہی کی طرف گئے۔ پھر ہمارے ہاں ایک نیا سلسلہ چل پڑا ہے، نعت خوان ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ شعر ایسے پڑھ جاتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقام کے مطابق ہی نہیں ہے، تو ایسے اشعار قطعاً نہ پڑھیں۔ ایک شاعر نے کہا حرم کے پجاری حرم چاہتے ہیں، صنم کے پجاری صنم چاہتے ہیں۔ کون ہے حرم کے پجاری؟ کیا ہے بیت اللہ شریف کی پوجا کرتے ہیں؟ وہ شاعر میں کہہ رہا ہے جی صنم کے پجاری صنم چاہتے ہیں، حرم کے پجاری حرم چاہتے ہیں، ہم گناہگار تیرا کرم چاہتے ہیں۔ چلو جی نعت بن گئی۔ ایسے نعت خون آئے ہوئے ہیں آج کل مارکیٹ میں، پتہ نہیں کہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو کے آئے ہیں، نئے نئے معاملات۔ کوئی حرم کی پوجا کرے گا تو وہ کافر ہے، ذہن میں رکھو۔ بیت اللہ شریف کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کی پوجا نہیں کرتے، کوئی بھی حرم کا پجاری نہیں ہے۔ تو اس کی طرف بھی ذرا غور کرنا چاہیے۔ ایسے اشعار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک بندے نے نعت لکھ کے پیش کی، اس نے لکھا کہاں ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ سرکار کے روضہ کے سامنے پہلے درخت ہوتے تھے، تو اس نے اس درخت کو اور سرکار کے روضہ کو تشبیہ دی۔ کہاں ہے درخت حضرت والا کے سامنے؟ اس نے کہا کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، اور سرکار کے گنبد خضرا کو خیمہ لیلا کہہ دیا اور درخت کو اس نے مجنو کہا۔ اعلیٰ نے فرمایا یہ کیا شاعری ہے؟ میں یہ نہ کہو، یوں کہو کہاں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ یہ ادب ہے کہ جیسے فرشتے عرش معلیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، ایسے یہ درخت ہیں جو سرکار کے گنبد کے خضرا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ادب یہ ہے۔ اسی طرح سرکار کے سامنے بھی ایک صحابی نے کہا جی میں نے یہ آپ کی نعت لکھی ہے، اس کے اشعار تھے انہ لنار یستضاء بہ، آپ ایسی آگ ہیں جس نے پوری کائنات کو روشن و منور کر دیا۔ وَأَنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ الْهِنْدِ مَسْلُولُ، آپ کاٹ دار ہندی تلوار ہیں۔ محبوب خدا فرماتے ہیں یہ کیا شاعری ہے؟ آپ آگ ہیں، ہمارے آقا آگ ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یوں کہو انہ لنور یستضاء بہ، آپ ایسے نور ہیں جس نے پوری کائنات کو منور کر دیا۔ وَأَنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ، اور آپ اللہ کی کاٹ دار تلوار میں سے ایک تلوار ہے۔ ہندی تلوار کیا ہے؟ میں اللہ کی تلوار میں سے تلوار ہے۔ تو یہ جو شاعری کے اندر لوگ آج کل صرف قافیہ ردیف ملائی جا رہے ہیں، ان کو بھی غور کرنا چاہیے، اور قطعاً ایسے الفاظ اور اشعار نہیں کہنے چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ آج کل گانے وغیرہ، چونکہ بھارت سے گانے سانگ بنتے ہیں، وہ تو ہیں ہی مشرک اور کافر، تو وہ ایسے ایسے گانے بناتے ہیں ہمارے مسلمان بھی۔ خدا جب زمین پہ دیکھتا ہوگا وہ سوچتا ہوگا اتنا خوبصورت کس نے بنایا ہوگا، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ کیا اللہ تعالیٰ بھی کسی پہ تعجب کر سکتا ہے؟ اور یہ گانے اور میوزک ہمارے شادیوں پہ بھی چل رہے ہیں، معاشرے میں بھی چل رہے ہیں، بچے بھی ان کو لگا کے پھر رہے ہیں، کفریہ کلمات یہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو لہذا ایسے قطعاً سانگز یا ایسے اشعار یا الفاظ قطعاً نہ کہے جائیں جس کے اندر کفر کا اظہار ہو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان تو ادب کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح ملائکہ کے بارے میں
جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگ نعوذ باللہ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ جو کہ فرشتے کے مقام کے مناسب نہیں ہیں۔ وہ فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے روح قبض کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کے بارے میں کہہ دیں۔ تو جب وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو پھر کوئی بندہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ بعض لوگ بچیاں یا خواتین جو ہوتی ہیں وین کرتے ہوئے روتے ہوئے کہہ دیتے ہیں، چھوٹا بچہ رب نو بھی ترس نہیں آیا، نعوذ باللہ، یہ کون کہنے والا بھی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کو بھی ترس نہیں آیا، یہ کہنا کفر ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں وہ بہتر جانتا ہے، اس لیے نہ ملائکہ کے بارے میں ایسے الفاظ کہنے چاہیے اور نہ ہی اسی طرح جو دین سے متعلق کتب ہیں یا جو علماء ہیں اہل علم ہیں ان کی طرف بھی قطعاً کوئی گستاخی کی نسبت منسوب نہ کی جائے۔ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے اندر ان کے مذہبی پیشواؤں کے خلاف بھی بات کی جائے، تاکہ ہر بات اللہ کے محبوب کے بارے میں تو لوگ نہیں کہہ سکتے تو فوراً علماء کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اور وہ کہہ بھی دیتے ہیں۔ تو اگر کسی نے کسی عالم دین کی اس لیے توہین کی کہ وہ عالم ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ عالم تو اللہ اس کے رسول کی بات آگے منتقل کرنے والا ہے۔ اسی طرح قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا یہ بھی بے ادبی ہے، رمضان کی بے حرمتی کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اگر گناہوں کے بارے میں ہلکا بولے، یعنی کوئی جھوٹ بولتا ہے یا اس طرح، اور نعوذ باللہ پھر اس کو منع کیا جائے، یا کوئی شخص حرام سود لیتا ہے اس کو منع کیا جائے اور وہ اس پہ کہتا ہے کوئی گالی ساری کھا رہے ہیں منو ہی کھان دو، اب یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو اس نے اپنے لیے حلال اور جائز قرار دیا۔ گرامی حضرات، اس طرح کی باتیں سننا بھی جائز نہیں ہے اور نہ ہی اپنی زبان سے نکالی جائیں۔ آج کے ہم نے موضوع کا اس لیے انتخاب کیا کہ آج بچے چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا پر آنے کے لیے کسی نہ کسی ایسی بات کا سہارا لے لیتے ہیں کہ جو اسلام کے اندر بے ادبی کے زمرے میں آتی ہے، لہذا اس سے خود بھی بچیں اور اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو بچائیں، اور کوشش کیا کریں دین کی تفہیم کی جو نشستوں کا ہم اہتمام کر رہے ہیں اس میں بھی شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے جملے، اپنے افعال، اپنے کہے ہوئے باتوں پر غور کرنے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق کہنے کی تو